خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے چند خطبے اقام الصلاۃ کی طرف توجہ دلانے کے لیے وقت دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام دنیا سے جو اطلاعیں مل رہی ہیں ان خطبات کا بہت نیک اثر ظاہر ہوا ہے، اور انتظامات کی طرف سے بھی یہی اطلاعیں ہیں، اور انفرادی طور پر بھی کہ بکثرت ایسے نوجوان جو نمازوں میں سست تھے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے انہماک اور توجہ سے نماز ادا کرنے لگ گئے ہیں، اور وہ جو نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھنے لگ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا بعض لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ بار بار کوشش کی جاتی ہے، کوشش میں ذرا سی بھی کمی واقع ہو جائے یا وہ محرکات پیچھے ہٹ جائیں جن کے نتیجے میں ایک بات ظاہر ہوتی ہے، تو انسانی فطرت میں ایک کمزوری ہے کہ وہ نیکیوں سے بھی پیچھے ہٹنے لگ جاتی ہے۔ چنانچہ رمضان شریف عبادت کو جتنا بلند مقام عطا کر جاتا ہے، اگر انسانی طبیعت میں اسے قائم رکھنے کا خاصہ ہوتا، یہ طاقت ہوتی کہ اسے سمیٹ لے اور چمٹ کے بیٹھ جائے، وہ ناممکن تھا کہ رمضان شریف کے دوسرے یا تیسرے مہینے مسجدوں کا وہ حال ہو جاتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور دل کو تکلیف دیتا ہے۔ کہاں نماز رمضان کی رونقیں اور کہاں رمضان کے بعد کی مسجد کی حالت، حالانکہ جس خدا سے تعلق کے اظہار کے طور پر مومن مسجد میں جاتا ہے وہ خدا تو اسی طرح اس کا منتظر رہتا ہے، اس میں تو کوئی سوال نہیں، اور وہ بھی اسی طرح وہ خدا اس کی محبت کی طلب کرتا ہے جس طرح ایک محبوب اپنے پیارے کی محبت کی طلب کرتا ہے۔ تو کبھی اس محبت میں انتہا کر دینی اور کبھی اتنا پیچھے ہٹ جانا کہ گویا واسطہ ہی کوئی نہیں تھا، واقفیت ہی کوئی نہیں تھی، یہ رمزیں تو عاشقی کی رمزیں نہیں ہیں۔ بس مومن کو جہاں سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے خود، یعنی اس مومن کو جو تربیت کا کام کرتا ہے، وہ میری مراد ہے، جہاں اس کو آگے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے وقت استقلال اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور وقتی نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نیکیوں کی ذات میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم الصالحات کے ساتھ الباقیات کا ذکر فرماتا ہے، الصالحات الباقیات،
الباقیات الصالحات، جس طرح مرضی اس کو بیان کریں، دونوں کے درمیان ایک بندھن ہے. باقی رہنے والی چیز ہی اصل میں صالح ہے. صالح چیز ہی وہ ہے جو باقی رہا کرتی ہے، باقی چیزیں مٹ جایا کرتی. تو نیکیاں بھی اگر ان میں بقا نہ پیدا ہو، اگر ان میں دوام نہ آئے، تو وہ کوئی مستقل نتیجہ پیدا نہیں کیا کرتی. اس لیے سوسائٹی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہی نیکیاں ہیں جو قومی قوت کا موجب ہیں، جن میں دوام آ گیا ہے، جو ہمیشہ کے لیے اپنی ذات میں قائم ہو گئی ہیں. اور نماز کے ساتھ قیام کا لفظ اسی لیے بار بار بولا گیا، بار بار استعمال ہوا کہ نماز ہے ہی وہی جو قائم ہو چکی ہو. جو نماز قائم نہ ہوئی ہو، آئی اور گزر گئی، کھڑی ہوئی اور پھر گر گئی، قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو نماز نہیں کہا جاتا. یہ خوشی کی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بکثرت جماعت کی توجہ نمازوں کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور جو پہلے کم پڑھتے تھے وہ زیادہ پڑھنے لگے، جو نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھنے لگ گئے. خوشکن خبر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ تکلیف دہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. جو پڑھتے تھے انہوں نے چھوڑی کیوں تھی؟ جو زیادہ پڑھتے تھے انہوں نے کم کیوں شروع کر دی؟ اور اگر ایک دفعہ ایسا ہوا ہے تو کل کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مذکر کو کہ جب تک میں مستقلاً خود نصیحت پہ دوام اختیار نہیں کروں گا، اس قسم کے دردناک واقعات ہوتے ہی رہیں گے. میرا کام ہے نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچانا، بلکہ اس پیغام کو زندہ رکھنا، مسلسل یاد دلاتے چلے جانا. چنانچہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، نصیحت کر اور نصیحت کرتا چلا جا. انما انت مذکر، تو ہے ہی نصیحت کرنے والا، تیری دائمی صفت ہے کہ تو نصیحت کرتا ہے اور نصیحت کرتا چلا جاتا ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مذکر بتاتا ہے کہ نصیحت وہی ہے جو دوام پکڑ جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ نیکیوں کو دوام ہونا چاہیے، بلکہ جو نیکیاں قائم کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی نصیحت کو بھی دوام بخشتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور بار بار کہتے چلے جاتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں. تنظیموں کو میں توجہ دلاتا ہوں، اور انفرادی طور پر ان دوستوں کو بھی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے خود نمازوں پر قائم ہو چکے ہیں اور دائم ہو چکے ہیں اور محافظ ہو چکے ہیں، کہ وہ دوسروں کی نمازوں کو بھی قائم کریں، ان کو حفاظت کے معیار تک پہنچائیں اور دوام بخشیں. اور جب تک یہ نہیں ہوتا وہ نہ تھکیں، نہ ماندہ ہوں، ہرگز پیچھے نہ ہٹیں، مستقل محنت کے ساتھ کام کریں، یہاں تک کہ جب نمازیں خود اپنی ذات میں قائم ہو جائیں گی، جب پرانی اصطلاح کے مطابق انہیں دوام آ جائے گا، ان کی حفاظت ہو جائے گی، پھر وہ آزاد ہیں، پھر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. دوسرا اس بات کا پہلو یہ ہے کہ جب یہ کان میں ایک بھوکے آدمی کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ برتن لگ گئے، تو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر آواز یہ ہے کہ کھانا لگ گیا. برتن لگنا بھی اچھی بات ہے کیونکہ اس سے کھانے کے قرب کی خوشبو آنے لگتی ہے، لیکن جب کھانا لگ جائے تو ایک بھوکے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی آواز نہیں. جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ نمازوں سے مسجدیں بھر گئی ہیں، تو یہ اطلاع ایسی ہے جیسے کہا جائے کہ برتن لگ گئے. جب تک نمازیں نہیں بھرتی اور خدا کے پیار اور اس کی محبت سے اور اس کے عرفان سے اور اس کی حمد سے اور اس کی ثنا سے، اس وقت جب تک یہ نمازیں بھر نہیں جاتی، اس وقت تک یہ آواز وہ آواز بہرحال نہیں ہے کہ کھانا لگ گیا. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اکثر نمازی دنیا کے بدقسمتی سے اپنی اکثر نمازوں کے لحاظ سے خالی برتن لیے پھرتے ہیں،
اور بعض نمازی جو باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہیں ایک بھی نماز کا ناغہ نہیں کرتے، بدقسمتی سے ان کی اکثر نمازیں بھی خالی برتنوں کی طرح ہوتی ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو سمجھنا چاہیے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور نماز کی حفاظت کا یہ بھی حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خالی نماز ایک بے حفاظت چیز ہے، اور وہ فائدے نہیں بخش سکتی جو ایک بھری ہوئی نماز کے فوائد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو حل نہیں کرتی جو مقاصد ایک بھری ہوئی نماز سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بھری ہوئی نماز سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا، سب سے پہلے تو اللہ تعالی کے ذکر سے نماز بھرنی چاہیے، اور ان مطالب سے نماز بھرنی چاہیے جو نماز کے الفاظ میں موجود ہیں۔ جب ہم الفاظ ادا کرتے ہیں تو چونکہ بہت سے لوگ نماز کے مطلب سے ہی بے خبر ہوتے ہیں، یعنی معنی سے ہی بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے الفاظ تو کہہ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اس مضمون کو، اس کی میں تکرار نہیں کرتا، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باجماعت نماز کے بعد نماز کے معانی سکھانے اور مطالب سکھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ معنی سے میری مراد یہ ہے کہ سادہ معنی، اور مطالب سے میری مراد یہ ہے کہ معنوں کے اندر جو گہرے مضمون پائے جاتے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، اور یہ کام بچپن سے شروع کرنا چاہیے۔ بچپن میں اگر آپ نمازیں معانی کے ساتھ اور مطالب کے ساتھ ازبر کروا دیں تو بچے کا ذہن اتنا گہرا اثر اور نقش قبول کرتا ہے کہ وہ پھر مٹ نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ایک رستہ کھل جاتا ہے ترقی کا، اور اس رستے پر اب چلنا یا نہ چلنا اس کا کام ہے، مگر رستہ بہرحال اسے میسر آ جاتا ہے۔ بڑے آدمی پر محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جو محنت کی جائے اس کا نتیجہ اتنا اچھا نہیں نکلتا جتنا بچے پر محنت کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بچے ہیں جو اس عمر سے گزر بھی چکے اور کسی نے ان کو نماز نہیں سکھائی، یعنی اس کے معنی نہیں بتائے، اس کے مطالب سے آگاہ نہیں کیا، اور جوانی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال ان پر جوانی میں محنت کرنی پڑے گی، اور ایسے بوڑھے بھی ملیں گے جو جوانی سے گزر کر بڑھاپے میں داخل ہو گئے اور نماز کے معنی سے ناآشنا ہے۔ ان پر بڑھاپے میں محنت کرنی پڑے گی، اور جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ چونکہ ایک نسل کا کام نہیں ہے، ایک دور کا کام نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اپنی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری خدا تعالی ہم پر ڈالتا ہے۔ اس لیے اسے آج شروع کریں۔ کل آپ کے بزرگوں نے جو آپ پر محنت کی تھی اس کا پھل آپ آج کھا رہے ہیں، کل کے بچوں پر آپ نے محنت کرنی ہے، اور کل کی آنے والی نسلوں کو آپ نے پھل عطا کرنے۔ اس لیے بزرگوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک یہ طریق ہے، بڑوں کی محنت کے شکریہ کا ایک یہ طریق ہے کہ آپ آئندہ ان کے فیض کو جاری کر دیں۔ دوسرا پہلو نمازوں کے بھرنے سے متعلق یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی سے تعلق قائم نہ ہو اور نماز کا مقصد واضح نہ ہو، اس وقت تک مطالب معلوم ہونے کے باوجود بھی نماز بھرے گی نہیں۔ پھل بعض دفعہ موٹا بھی ہو جاتا ہے لیکن پکتا نہیں، تو جو لذت پکے ہوئے پھل سے کھانے میں حاصل ہوتی ہے اگر اس کچے پھل پر آپ منہ ماریں تو بالکل اس کا برعکس نتیجہ نکلتا ہے۔ بعض پھل جو پکنے کے بعد نہایت شیریں ہو جاتے ہیں، رس سے بھر جاتے ہیں، اگر کچے کھائے جائیں تو نہ صرف یہ کہ شدید تکلیف پہنچتی ہے بلکہ بعض دفعہ عوارض لگ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کو مطالب سے پڑھنا صرف کافی نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا رس اس میں داخل نہ ہو جائے ان مطالب میں،
اس وقت تک ان مطالب میں مزہ نہیں آ سکتا اور نماز کے ساتھ ایک ذاتی لگاؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا مقصد وصل بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک سواری ہے جس پر بیٹھ کر انسان کسی محبوب کی طرف جاتا ہے، اور ہر دفعہ ہر سفر کا مقصد اس سے ملاقات ہے۔ بس اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوتے ہیں نماز کی سواری پہ بیٹھ کے۔ اگر 6 نمازیں پڑھتے ہیں تو 6 دفعہ روانہ ہوتے ہیں، اگر اور اس کے علاوہ نوافل پڑھ لیتے ہیں تو اتنی دفعہ خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو احسان کی تفسیر کے طور پر بیان فرمایا احسان کیا ہے؟ اس طرح نماز پڑھنا کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہو۔ یعنی وصل کی اور کیا تعریف ہے؟ نہ صرف خدا کے حضور حاضر ہو بلکہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنی توفیق نہیں ملتی، اس مقام تک نہیں پہنچتے، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی نمازیں اصل وہ نمازیں ہیں جو بھرتی ہیں مضمون کے ساتھ اور شیریں اور لذت مضمون سے بھر جاتی، کیونکہ جب جس شخص کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اور اس کی ثنا اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، اگر وہ سامنے موجود ہو اور آپ کو احساس ہو کہ وہ سن رہا ہے، پھر آپ کی اس تعریف، اس حمد و ثنا میں ایک خاص لذت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی حاضری کا احساس نہ ہو یا یہ بھی احساس نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ وہی الفاظ آپ کروڑوں دفعہ بھی زندگی میں دہرائیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، کوئی یعنی مطلب سمجھنے کے باوجود بھی وہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں، اور وصال نہ ہونے کی دوا بھی بتاتے ہیں۔ وصال نصیب کیسے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے اگر نصیب نہ ہو؟ فرماتے ہیں جب تک خدا کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ خود وصال نہ عطا نہ کرے کوئی وصال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بس اس معنی کی روح سے احسان کا ایک اور معنی بھی سمجھ آ گیا، یعنی کیوں اسے احسان کہا گیا۔ لقاء کا نام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک عارفانہ نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس لیے کہ خدا کے احسان کے بغیر وصال نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے احسان، اللہ کا احسان ہے جب بندے پر ہو جائے تو اس کی نمازوں میں خدا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور طریق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ نمازوں کو وہاں تک آگے بڑھاؤ، وہاں تک نمازوں پہ محنت کرو کہ وہ جو سنتا ہے وہ بولنے لگ جائے۔ یعنی خدا اور بندے کے تعلق میں پہلے تو یک طرفہ مناجات کا تعلق قائم ہوتا ہے نمازوں کے ذریعے، اور جب وہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اور یک طرفہ انسان اس کے حضور گزارشات کرتا چلا جاتا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جو سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اس طرح لقاء کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، یعنی پہلے تمہیں احساس کرنا پڑے گا کہ گویا وہ سامنے ہے، پھر جب اس کی صفات کے گیت گاؤ گے پھر وہ یوں محسوس ہوگا جیسے واقعتاً وہ کھڑا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور بعد ازاں وہی وجود بولنے لگ جائے گا اور اپنے کلام سے اپنے وجود کا ثبوت دے گا۔ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی پاک جب تک خدا کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ خود وصال عطا نہ کرے کوئی وصال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ طرح طرح کے طوق اور قسم قسم کے زنجیر انسان کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں،
اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز کو قائم کرنا در حقیقت کتنی محنت کا کام ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیا کے ادنا ادنا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، بغیر محنت اور کوشش کے وہ نہیں حاصل ہوتے۔ اس لیے یہ تصور کر لینا کہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی پوری کوشش تمام کر دی اور جو حق تھا ادا کر دیا کیونکہ آپ نے وضو کیا اور نماز میں جا کے کھڑے ہو گئے اور نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں ہم تو چلے گئے تھے، خدا نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا، ہم تو گئے تھے لیکن ہمارے دل میں کوئی نیکی پیدا نہیں ہوئی، کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک دوڑ کے مقابلے کے لیے دنیا میں لاکھوں لاکھ انسان دن رات مشقتیں کرتے ہیں کہ وہ عالمی چیمپئن بنے اور 100 گز کی دوڑ میں آگے آ جائیں، اور اس ایک مقصد کے حصول کے لیے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ دوڑ پڑا ہے اور بڑا اچھا دوڑ رہا ہے، لیکن جو شامل ہوتے ہیں دوڑ میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی لمبی محنت کی ضرورت ہے، اور ان محنتوں کے بعد بسا اوقات انسان اپنے ضلع کا کھلاڑی، اول کھلاڑی بھی بن جائے تو یہ بھی ایک بڑی غنیمت۔ اور بعض ممالک کے کھلاڑی سارے سال یا کئی سالوں کی محنت کے بعد اس مقام پہ بھی نہیں پہنچتے کہ وہ اپنے ملک کی ٹیم میں شامل ہونے کی اہل قرار دیے جائیں، اور پھر وہ جو اہل قرار دیے جاتے ہیں وہ عالمی چیمپئن شپ میں داخل ہونا تو درکنار، ایسے مقابلے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو داخلے کی اجازت مل سکتی۔ تو دیکھنا اور بات ہے، علم حاصل ہونا اور بات ہے کہ فلاں آدمی فرسٹ آ گیا، اول آیا، بڑا اچھا دوڑا تھا، اور جد و جہد کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا یہ ایک بہت بالکل الگ بات ہے۔ تو نمازوں کو کیوں اتنا آسان سمجھا گیا ہے کہ اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں، جبکہ مقصد کائنات کا سب سے بلند تر مقصد ہے، بلند ترین مقصد، یعنی حصول باری تعالیٰ، لقاء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مل جائے اور اس کا لقاء حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کی اہمیت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کیا، نماز میں کھڑے ہو گئے اور خدا مل گیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خدا تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کے خلاف ہے۔ اس نے جو نظام قدرت جاری کیا ہے اس کے بالکل برخلاف بات ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو اتنی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے وہ انسان جو خدا کی طرف محنت کر رہا ہے اور بڑی شدید محنت کر رہا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، چونکہ تو بے انتہا محنت کر رہا ہے اس لیے بالآخر ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ تو اپنے خدا کو پالے گا، اس کی ملاقات کر لے۔ تو نماز کو جو ادا کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس مطلب کو سمجھیں، اس مقصد کو سمجھیں اور محنت اس کے مطابق کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ چند نمازوں سے یا خالی خلی مسجد پہنچ کر کھڑے ہو جانے سے مطلوب حاصل ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ فوائد ضرور حاصل ہوں، یہ محسوس ہونے لگ جائے گا کہ ہم نسبتاً خدا کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اور فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور یہ محسوس ہونے لگ جائے گا کہ ہم نسبتاً بہتر انسان بن رہے ہیں، ہمارا ضمیر جاگ رہا ہے، ہمارا نفس لوامہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، ہماری برائیوں اور بدیوں پر زیادہ سختی سے نگرانی کر رہا ہے، اللہ کے ذکر کا کہیں کہیں لطف بھی آنے لگ گیا ہے۔ لیکن یہ تو بہت لمبے مقامات ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ بہت محنت کے بعد اچانک پھل ملے گا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت لمبی جد و جہد کرنی پڑے گی، ہر منزل پر کچھ نہ کچھ خدا کے قرب کی خوشبوئیں ضرور آئیں گی، کچھ نہ کچھ نماز کے فائدے ضرور حاصل ہوں گے، لیکن اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ قسم قسم کی زنجیر انسان کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بتیرا چاہتا ہے کہ یہ دور ہو جائیں، پر وہ دور نہیں ہوتے، باوجود انسان کی خواہش کے کہ وہ پاک ہو جاوے
نفس لوامہ کی لغزشیں ہو ہی جاتی. ایسا عظیم کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی. قرآن کریم کی ایسی ایسی عظیم الشان تفسیریں ہیں آپ کے ایک ایک جملے میں کہ انسان مرتع حیرت میں ڈوب جاتا ہے. نفس لوامہ کی لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نفس لوامہ جو انسان پر خدا تعالیٰ نے نگران مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی برا خیال آئے، جب بدی کا ارادہ کرے، وہ توجہ دلائے اور وارننگ دے، اور وہ دیتا ہے ہمیشہ. لیکن ان لوگوں میں بھی جو نہیں چاہتے کہ بدی میں مبتلا ہوں، بعض موقعوں پر نفس لوامہ لغزش کھا جاتا ہے اور اس کی آواز کمزور ہو جاتی ہے یا دب جاتی ہے خواہش کے تلے. تو فرمایا کہ یہ نفس لوامہ کی لغزشیں پھر بھی ساتھ لگی رہتی ہیں. بس گناہوں سے پاک کرنا خدا کا کام ہے، اس کے سوائے کوئی طاقت نہیں جو زور کے ساتھ تمہیں پاک کر دے. بس پاک جذبات کے پیدا کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے نماز رکھی ہے. نماز کیا ہے؟ ایک دعا جو درد، سوزش اور حرقت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے تاکہ یہ بد خیالات اور برے ارادے دفع ہو جائیں اور پاک محبت اور پاک تعلق حاصل ہو جائے. اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. اول، نماز کو ایک ایسی دعا قرار دیا جو درد، سوزش اور حرقت یعنی بڑی شدت کے ساتھ گرمی اپنے اندر رکھتی. در حقیقت نماز کے معنی میں ایک سوزش اور جلن کا مضمون پایا جاتا ہے. بعض اہل لغت کے نزدیک صلاۃ کا لفظ سلیون سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جلنا، اور صلاح کہتے ہیں جلنے یعنی صلاح کا مطلب ہے اس نے جلایا یا وہ جلا یا وہ ایسی چیز میں داخل ہو گیا جو جلانے والی ہو. یسلا نارن حامیہ جو قرآن کریم میں آتا ہے اس کا یہی معنی ہے. یعنی صلاح کا لفظ ایک ایسے اقدام کے لیے بولا جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو گرمی پہنچے، آگ کا سامنا کرنا. یسلن نار الکبریٰ بھی فرمایا جو بڑی آگ میں داخل ہو رہا ہے، ہو گیا ہے یا ہو جائے گا. سیسلون سعیرا، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے. فسوف نسلیہ نارا، پھر ہم اسے یقیناً آگ میں داخل کر دیں گے. یہ سارا مضمون جس میں لفظ صلاح آیا ہے اس کا تعلق آگ سے اور گرمی سے. چنانچہ بعض اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ نماز کی اصل یہی ہے، لفظ صلاۃ کی اصل یہی صاد لام واو ہے، سلیون صاد لام یہ ہے. اور اس کا نماز سے پھر کیا تعلق ہے؟ اگر صلاح کا مطلب جہنم میں داخل ہونا ہے تو نماز کا تو یہ مطلب نہیں ہے، تو اس کو بالکل برعکس معنی رکھتی ہے. اس کی کیا معنی ہے؟ بعض اہل لغت نے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ دراصل صلاۃ یا صلی یصلی، یہ جو استعمال ہے لفظ صلاح سے نکلا ہوا، یہ باب تفعیل ہے. جیسے مرزا یمرز و تمریزن کہتے ہیں، اسی طرح صلی یصلی تسلین، یہ وہ بناتے ہیں باب تفعیل. اور باب تفعیل میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جس معنی کے لیے اصل لفظ ہے اس کے برعکس معنی پیدا کر دیا کرتا ہے. چنانچہ مرضا کا مطلب ہے وہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، لیکن جب باب تفعیل میں یہی لفظ بولیں گے اور مرضا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کو شفا دے دی. اور یہ عرب استعمال ہے، مرضہ کسی نے اس کو شفا دے دی، اور مرضا کا مطلب ہے بیمار ہو گیا.
تو یہ اہل لغت کہتے ہیں کہ دراصل صلہ کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز. صلاح کا برعکس معنی، صلاح کا مطلب ہے آگ میں داخل ہو گیا، صلاح کا مطلب ہے اس نے آگ کو اپنے سے دور کر دیا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اور معنی بیان فرمائے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مضمون میں آگ ہی داخل ہے، لیکن وہ محبت الہی کی آگ ہے، اور محبت الہی کی آگ سے غیر آگ کو دفع کرنا اس کا معنی ہے. سوزش اور حرقت جو ہے آگ کے مضمون میں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کی آگ ہے. اس لیے آگ کا مضمون تو ہے، لیکن آگیں کئی قسم کی ہوتی ہیں. انسان محبت کی آگ میں بھی جلتا ہے، عشق اور پیار سے بھی گرمی محسوس کرتا ہے، اور حسد سے بھی کرتا ہے. ان دونوں آگوں کا نتیجہ بالکل مختلف ہے. عشق اور محبت کی آگ دل کو گداز کر دیتی، اور حسد کی آگ اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی. ایک عذاب ہے اور ایک لذت ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اہل لغت کے مضمون ہی کو نہیں جانتے، بلکہ عارف باللہ بھی ہے، ایک صاحب تجربہ بزرگ ہے، اس لیے آپ نے جو معنی پیدا کیے ہیں وہ اہل لغت کے معنی سے کہیں زیادہ بالا اور عرفہ اور عالی شان رکھنے والے. آپ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت اگر نماز میں ایک گرمی پیدا نہ کرے تو وہ نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ اصل سے خالی ہو گئی. نماز کی اصل ہی گرمی ہے، اور وہ گرمی چونکہ خدا کی محبت کی گرمی ہے، اس لیے اس کے بغیر جو نماز ہے وہ خالی اور بے معنی ہے. اس کا لفظ نماز کے ساتھ حقیقت میں کوئی تعلق نہیں. فرماتے ہیں صلاۃ کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ سوزش اور جلن اور حرقت کا ہونا ضروری ہے. دعا کو خدا تعالی دعا کو قبول نہیں کرتا جب تک انسان حالت دعا میں ایک موت تک نہیں پہنچ جاتا. یہ جو مضمون ہے یہ تو بظاہر ڈرانے والا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کا ایک اور مضمون بیان فرمایا ہے. آگ کے دو پہلو ہیں. ایک آگ وہ ہے جو عشق الہی کی آگ ہے اور وہ سوز و گداز پیدا کرتی ہے، اور یہی آگ جلانے کے معنی دوسرے جلانے کے معنی بھی رکھتی ہے، یعنی گناہوں کو جلا دے اور غیر اللہ کی محبت کو جلا دے اور وہ موت وارد کر دے جس میں انسان سوائے خدا کے باقی سب کے لیے مر جاتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ڈرانے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ نہایت ہی گہرے معنوں کی طرف توجہ فرما رہے ہیں. اگر یہ محبت کی آگ زیادہ روشن ہو جائے، زیادہ الاؤ اس کا بھڑک اٹھے، اس وقت پھر تمام غیر اللہ پر، تمام غیر خواہشوں پر موت وارد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس آگ میں جل جاتی. یہ مقام بہت بلند اور بہت بات کا مقام ہے، لیکن اس کی جھلکیاں مومن آغازی سے دیکھنے لگے. انتظار کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ جو نفس امارہ کا کلیتاً جل جانا یہ یک دفعہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک دم کسی چیز کو آگ میں جھونک دیا اور وہ جل کے خاکستر ہو گئی، بلکہ جوں آپ قریب جائیں گے وہ گرمی محسوس ہوگی، اور بعض اعضاء پر اس گرمی کا زیادہ اثر پڑے گا، بعض پر کم پڑے گا، اور بعض زیادہ جلن محسوس کریں گے، بعض ذرا ٹھہر کر جلیں گے، ان میں مقابلے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. بال جل جاتے ہیں فوراً، مثلا جلد زیادہ برداشت کر لیتی ہے، جلد جل جاتی ہے، پھر گوشت کی باری آتی ہے، پھر ہڈیاں جلتی ہیں، وہ اور زیادہ مقابلہ کرتی ہیں. اسی طرح انسان کے گناہوں کا بدن ہے، اس کے بھی مختلف مراتب میں جلنے کے وقت آتے ہیں. مختلف مقامات پر مختلف قسم کے گناہ خاکستر ہوتے ہیں، اور یہ ایک لمبا کام ہے. لیکن
نتائج شروع ہی سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور انتظار کریں کہ کب میں وہ مرد کامل بنوں جس کے بعد ایک دم میرے گناہ جلیں گے. اگر ہر روز آپ کو گناہ جلنے کی بو نہیں آتی، اگر محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ غائب ہو رہا ہے، کچھ بدی کا حصہ مجھ سے غائب ہو رہا ہے، تو پھر وہ نماز گرمی پیدا کرنے والی نماز نہیں. اور یہ بات جو ہے یہ دراصل محبت الہی کے آگ کے دو پہلو ہیں. ایک طرف وہ گداز پیدا کر کے نموف پیدا کرتی ہے، ایک نئی روحانی زندگی عطا کرتی ہے، نئی جلا بخشتی ہے. دوسری طرف انسان کے بعض پہلوؤں کے اوپر موت وارد کر دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عام مبتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا طریق معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ انسان اس اعلیٰ مقصد کی طرف نہ صرف بڑھنے لگے بلکہ محسوس کرنے لگے کہ میں بڑھ رہا ہوں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خلاصہ اس کا اللہ کی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں محبت آ جائے گی، یہ درست نہیں ہے. نماز کی طرف جانے سے پہلے محبت کے آثار آپ کے اندر پیدا ہونے چاہیے، تاکہ جانے کا بھی لطف آئے، خدا کے لیے پاک ہونے کا بھی لطف آئے، اور پھر جب نماز میں داخل ہوں تو ذہن اس کے لیے تیار ہو. اگر یہ نہ ہو تو لذت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے روزمرہ کی زندگی میں نماز کو اپنے اوپر اس طرح وارد کریں کہ نماز کی تیاری کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت میں بار بار غوطے کھانا سیکھیں. اور یہ چیز ایسی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حالت میں انسان کو نصیب ہو سکتی. ایک بھی لمحہ انسانی زندگی کا ایسا نہیں جو خدا کے فضلوں کا مظہر نہ ہو. ایک بھی دنیاوی لذت ایسی نہیں ہے جس کا رخ آپ خدا کی طرف نہیں پھیر سکتے. کھانا کھاتے ہیں آپ کو لذت آتی ہے، اور ایک عارف باللہ ہو اس کو بھی لذت آئے گی، اور ایک دنیا کا کیڑا ہو اس کو بھی لذت آئے گی. لیکن عارف باللہ اپنی ہر لذت کو دو لذتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ دنیا کے کیڑے کے لیے ایک ہی لذت رہ جاتی ہے. وہ فی دنیا حسنتن پر راضی ہو کر بیٹھا رہتا ہے، اور فی الآخرت حسنہ کی طرف اس کا دماغ جاتا ہی نہیں. اور دنیا ہی کی حسنہ سے آخرت کی حسنہ پیدا ہوا کرتی ہے عارف باللہ کے لیے. دو جنتوں کا یہی مضمون ہے کہ دنیا کی جنت کو وہ روحانی جنت میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کے میووں کو وہ روحانی میووں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ کام آسان بھی ہے اور لذت بخش بھی ہے. بار بار اپنے ذہن کو خدا کی طرف منتقل کرنا. چنانچہ قرآن کریم جب فرماتا ہے، نماز کی تاکید فرماتا ہے، ایک موقع پر فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. وہ قرآن 24 گھنٹوں کو باندھ دیا ہے اس طرح، یعنی شروع کر کے آخر وقت تک نماز ہی کی گویا حالت بیان فرمائی. نماز پڑھو وہاں سے شروع کر کے وہاں تک، گویا بیچ میں کوئی ناغہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر حالت جس میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے اس کو عبادت میں تبدیل کر سکتا ہے. اور نماز اپنے معیار کو تبھی پہنچے گی اگر نماز سے پہلے نماز کی اس رنگ میں تیاری کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی تمنا پیدا ہو جائے، اس کی لقاء کا شوق پیدا ہو جائے، اور ہر اچھی چیز سے وہ نظر آنے لگ جائے. شروع میں جب یہ آئینہ کثیف ہوگا، جب دھندلا ہوگا تو دھندلی سی جھلک نظر آئے گی، لیکن آئے گی ضرور. ہر لذت، ہر غم، ہر خوف خدا کی طرف انگلی اٹھانے لگ جاتا ہے. اگر انسان اپنے اللہ کے وجود کو اپنے اوپر طاری کر لے، اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں نے غفلت کی حالت میں زندگی نہیں گزارنی بلکہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنی، بیداری کے ساتھ زندگی گزارنی، ہر حالت، ہر طرف اس کو اپنے خدا کی خدا میں.
کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہے گی جہاں وہ خدا کو نہ دیکھے. حیرت انگیز طور پر اس کی زندگی ایک نئے زمین و آسمان میں داخل ہو جائے گی. اسی زمین و آسمان سے وہ نئی زمین و آسمان پیدا ہوں. چشم مستے ہر ہنسی ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گے سوئے خمدان. جہاں آپ لذتیں پائیں گے وہاں بھی خدا نظر آئے گا، جہاں لذتوں سے بچیں گے وہاں بھی خدا کو دیکھ کر بچیں گے. جہاں آپ خوف سے ہراساں ہوں گے وہاں بھی خدا نظر آئے گا، اور جہاں خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے رب کو یاد کریں گے وہاں بھی خدا ہی کی طرف متوجہ ہوں گے. ساری زندگی پر جب خدا طاری ہونے لگ جائے پھر انسان یہ سوچ کر نماز کی طرف قدم بڑھائے کہ وہاں تو میں دنیا میں بھی الجھا ہوا تھا اور خدا سے بھی مل رہا تھا، اب میں خالصتاً اس کے لیے تبتل اختیار کروں، اب اس کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو پھر اس نماز کی ہر حرکت میں ایک انسان کے اندر بھی جسم دل کے اندر ایک حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے. وہ جو ایک عام صاف سفر ہے وہ ایک رومانیت اختیار کر جائے، اس میں رفتہ رفتہ پیار اور محبت کے معنی داخل ہونے شروع ہو جائے. پھر نماز کے اندر جب انسان معنوں کے ساتھ غور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بعض خاص مقامات پر دو طرح سے انسان غور کر سکتا ہے. ایک تو ہے اس کے عرفان حاصل کرنا ان لفظوں کا، مثلا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک اس کے عرفان کا تعلق ہے یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ساری زندگی انسان سورہ فاتحہ کے مطالب پر غور کرتا چلا جائے تب بھی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوگی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے بوریت نہیں ہو سکتی. جو لوگ خالی نمازیں پڑھتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار اسی طرف بہتے چلے جا رہے ہیں، اس سے انسان بور ہو جاتا ہے، دل اکتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ کے گزر جاؤ اس میں سے. یعنی کوئی حد ہونی چاہیے، 5 دفعہ نہیں بلکہ تہجد کے بعد بھی اٹھو اور پھر وہی کلمے دہراتے چلے جاؤ، ہر رکعت میں کہتے چلے جاؤ وہی بات. کوئی حد تو اس کی ہو. جو لوگ اس طرح نماز کو دیکھتے ہیں ان کی نمازیں خالی ہو جاتی ہیں، لیکن جو معانی اور مطالب پر غور کرنے لگ جاتے ہیں اور ڈوبنے لگ جاتے ہیں ان کی نمازوں میں ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن عارفانہ جذب ایک اور چیز ہے. محبت کے لیے کچھ اور بھی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تدبر اور فکر کرے. بعض دفعہ تو محبت تدبر اور فکر کو ہٹاتی ہے وہاں سے اور علیحدگی چاہتی ہے، یعنی فکر اور تدبر اور باتیں بھی محبت کی راہ میں حائل ہونے لگتی. وہی مضمون ہے جو انسانی فطرت کا مضمون ہے، جو نماز پر جب وارد ہو تو پھر آپ کو ایسے راستے دکھائے گا کہ جس کے نتیجے میں آپ کی نماز میں لذت پیدا ہونی شروع ہوئی. مطالب والا مضمون اپنی جگہ ہے، اور ایک عارف باللہ کی نماز میں عرفان کے نقطۂ نگاہ سے غوطہ خوری کے واقعات آتے چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک ہی لفظ میں ڈوب کر کئی دوسرے جہانوں میں پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ چیز ہر ایک شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی اور ایک مشکل مقام ہے. اس کے لیے بہت لمبی محنت درکار ہے اور بہت گہرا غور اور تدبر درکار ہے. لیکن محبت کا مضمون نسبتاً سادہ ہے، نسبتاً آسان ہے، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ تکرار کے باوجود اس میں بدمزگی پیدا نہیں ہوتی بلکہ تکرار سے مزہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا جب اس سورہ فاتحہ پر غور کریں تو اس کے جو مرکزی 2 کلمات ہیں وہ عشق کے مضمون کو ظاہر کرنے والے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے عارفانہ حصے سے گزرنے کے بعد جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے تو یہ ایک بے اختیار عشق کا اظہار ہے اور کلمہ توحید کی تفسیر ہے
لا الہ الا اللہ کی اس سے اچھی تفسیر ممکن نہیں جو ان دو لفظوں میں بیان کر دی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور کسی کی طرف نہیں لیں گے۔ عبادت کا جو مضمون ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، اس میں عشق کا معنی پایا جاتا ہے، کامل غلامی، جھک جانا، اپنے وجود کو مٹا دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا کہ میں تیرا ہو چکا ہوں۔ اور یہ جو تیرا ہو چکا ہوں کا لفظ ہے، یہ ہر انسان اپنی زندگی کی کسی نہ کسی حالت میں استعمال کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے، اور اس لفظ کو وہ کروڑ دفعہ بھی کہے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اپنے محبوب کو ایک آدمی کہتا چلا جائے کہ میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا ہوں، 1000 دفعہ ملے، 1000 دفعہ وہ دہرائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے اور نہ سننے والے کا پیٹ بھرے۔ میں تیرا ہو گیا، میں تیرے سوا کسی کا نہیں رہا، یہ ایسی لذت خدا نے اس مضمون میں رکھ دی ہے کہ کوئی دنیا کا انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اے خدا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مضمون کیا ہے۔ وہ حبشی ہو یا انگریز ہو یا جاپانی ہو یا چینی ہو یا تورانی ہو یا کسی اور وطن کا رہنے ہو، کسی بھی ترقی کے مقام پر ہو، عبودیت کا مضمون بنیادی طور پر ہر انسان کو معلوم ہے، سپردگی کا مضمون ہر انسان کو معلوم ہے، اور جب تک اس مقام منزل تک وہ نہیں پہنچتا اس کو محبت کے معنی آتے ہی نہیں، اور کسی نہ کسی وقت ہر انسان اس منزل سے ضرور گزرا ہوا ہوتا ہے اور اس منزل کے حصول کے لیے ہمیشہ تمنا رکھتا ہے۔ تو نماز 5 دفعہ بوریت کے لیے نہیں ہے بلکہ عشق کے مضمون کو کامل کرنے کے لیے، اور اگر انسان اسی مرکزی نقطے پر غور کرے اور پھر بار بار اس کو محبت کی طرح، محبت کے جذبے سے بیان کرے، تو جتنی دفعہ وہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کو لذت محسوس ہوگی، اتنا ہی وہ زیادہ اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھے گا، اور اتنا ہی زیادہ اس کے نفس لوامہ میں طاقت آئے گی۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں اور کسی اور کے در پر میں نے نہیں جانا، تو ساری دنیا کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی تمام دنیا کے گناہوں کے محرکات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس عشق کے مضمون میں تو دیوانگی ہے، جیسے مجنو لیلا کا ہو گیا تو ویرانے جہاں لیلا ہوتی تھی وہ اس کو آبادیوں سے زیادہ پیارے ہو جاتے تھے، اور وہ آبادیاں جہاں لیلا نہیں ہوتی تھی وہ اس کو ویرانے نظر آتے تھے۔ تیرا ہی ہو گیا کا یہ معنی ہے کہ اب تو ہے تو میری زندگی میں لذتیں ہیں، تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جہاں جہاں مجھے تو نظر آئے گا وہاں وہاں میں جاؤں گا، جہاں جہاں تو دکھائی دے گا وہاں وہاں میں پیار کروں گا، وہاں سے لذت تلاش کروں گا، اس کے سوا نہیں کروں گا، اور جھکوں گا نہیں کسی اور کس طرف، کسی اور سے طلب نہیں کروں گا، جو کچھ مانگوں گا تجھ سے ہی مانگوں گا۔ اب الہ کا مضمون آپ غور کریں تو انہی 2 باتوں میں ختم ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ محبت اور پیار کے ہر درجے کے لیے میں نے تجھے اپنا بنا لیا، اور مدد طلب کرنے کے ہر درجے کے لیے میں نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اور اب کسی اور کی طرف میں نہیں دیکھوں گا۔ اسی لیے عبادت کی جاتی ہے، یا اس کے حسن کے نتیجے میں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے، یا پھر حرص و ہوا کی وجہ سے کسی چیز کی طلب کی خاطر کسی کے سامنے انسان جھکتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو مضمون ہے یہ عشق کا مضمون ہے، اور اگر اسے عشقیہ رنگ میں، والہانہ رنگ میں بیان کیا جائے، خدا کے حضور عرض کیا جائے 5 دفعہ کیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اگر آپ ہر سانس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، آپ کے عشق کو ایک نئی جلا ملے گی، نئی زندگی ملے گی، اور آپ کا مزہ ان لفظوں میں بڑھتا چلا جائے گا نہ کہ کم ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایک انسانی تجربہ ایسا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی ہر قوم کا ہر فرد یہ سمجھ سکتا ہے کہ بعض الفاظ ہیں جو تکرار کے نتیجے میں لذت زیادہ پیدا کرتے ہیں۔
ایک انگریزی شاعر ہے غالباً ڈرائیڈن، وہ بھی اپنے محبوب کو مخاطب ہے، اس کا بڑا مشہور مصرع ہے For God's sake shut your mouth and let me love. او خدا کے واسطے اب بس کرو اب باتیں اپنی، مجھے محبت کرنا. مطلب یہ ہے کہ محبت کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جبکہ سوائے اس کے کہ میں تیرا ہوں اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی، ارد گرد کی باتیں ہو رہی ہوں اور محبت ہو رہی ہو، یہ ان دونوں میں جوڑ نہیں. ایا کا نعبد وہ مقام ہے جہاں لیٹ می لو کا مقام ہے اور باقی ساری باتیں غائب ہو جاتی ہیں. اسی طرح خدا تعالیٰ نماز میں بار بار ایسے مقامات لاتا ہے جہاں محبت کا مضمون ایک دم ابھر آتا ہے، اور کوئی انسان جو جس کی توجہ ہٹ رہی ہو وہ ان الفاظ پر پہنچ کے ایک دم خدا کی محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب آپ رکوع میں کہتے ہیں سبحان رب العظیم، اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ربیہ فرمایا، ربنا نہیں فرمایا. میرا رب عظیم ہے، اور میرا کہنا وہاں نابودوں میں جس طرح ہم کا لفظ پایا جاتا ہے، تکلم جمع کا تکلم ہے، یہاں اس کو واحد میں منتقل کر دیا کہ میرا رب سب سے بڑا. یعنی نابودو ایا کا نستعین سے گزرنے کے بعد اس کو اپنا ہی لیا ہے کہ اب تو میرا ہو چکا ہے، اب یہاں باقیوں کو بھی ہٹا دیا بیچ میں سے. اور بار بار اس کی تکرار کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اس میں میرے لفظ پر اگر آپ غور کریں تو اس میں محبت کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب میں بھی بار بار استعمال فرماتا ہے اس طرز تکلم، تیرا رب کہہ کر کئی موقعوں پر. کہ کیا تیرا رب ایسا نہیں، کیا تیرا رب، وہاں بھی اسی محبت اور پیار کا اظہار ہے. اور پھر سجدے میں دوبارہ، یہ دونوں عشق کے مقامات ہیں. جب آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں، جب آپ نماز میں جھکتے ہیں تو وہ ایک سپردگی کا عالم ہے، وہ ایک اظہار ہے کہ میں تیرے حضور عاجز آ گیا ہوں، عاجز ہو گیا ہوں اور گر رہا ہوں تیرے ساتھ. اور وہاں جو کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ محبت کے کلمات، اور اس کی انتہا پھر سجدے میں ہے. وہاں پہنچ کر انسان یہ کہتا ہے سبحان رب العلیٰ، کیا بات ہے، میرا رب تو سب سے اعلیٰ ہے. اب خدا کا علوف بھی اپنا لیا اور خدا کی عظمت بھی اپنا لی. اور بار بار آپ یہ کہیں، اس میں بوریت کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا. بات کسی حالت میں بھی انسان اس کی تکرار سے اکتا نہیں سکتا. جب کہتے ہیں اللہ میرا ہے اور عظیم رب میرا ہے، تو ہزار لاکھ کروڑ دفعہ بھی آپ کہتے چلے جائیں، رب کی طرف، اچھے کی طرف منسوب ہونے میں ایک ایسی لذت ہے جو تکرار کے ساتھ ختم نہیں ہوا. بلکہ اگر آپ سنجیدگی غور سے تکرار کریں گے، ڈوب کر تکرار کریں گے تو یہ محبت بڑھے گی. بہرحال یہ مضمون تو بہت ہی وسیع ہے. نماز کو سوچ سمجھ کر اس حالت میں پڑھنا کہ اس میں لذت پیدا ہونی شروع ہو جائے. لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اس خطبے کو ہی ختم کرتا ہوں. آئندہ پھر کبھی توفیق ملے گی تو چند اور باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ باتیں بیان کروں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈال چکے ہیں، اور ایسے ایسے عظیم الشان تجارب سے آپ گزرے ہوئے ہیں، اور بعض دوسروں کے حال پر بڑی بصیرت کی نظر سے آپ نے بڑی بصیرت کی نظر ڈال کر ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے کہ نماز کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اور اپنی نمازوں کو خدا کے پیار اور حمد و ثنا سے بھرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلقہ فرمودات اور تحریرات کا مطالعہ کریں. اور اس مطالعہ میں محنت کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ جیسا کہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بعض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمے سرسری نظر سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکیں. یعنی بظاہر ایک مطلب سمجھ آئے گا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس سے بہت زیادہ گہرا مضمون تھا جتنا آپ سمجھیں.
اس لیے آپ ان کلمات کو بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور ان کی روشنی میں رفتہ رفتہ اپنی نمازوں کو سجائیں اور درست کریں۔ رفتہ رفتہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو جیسا کہ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں یہ تحریریں پڑھتا تھا تو بعض دفعہ خوف طاری ہو جاتا تھا، اتنا کہ یوں لگتا تھا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ نماز کبھی پڑھ سکوں۔ ایک عارف باللہ کا تجربہ ہو نماز کا اور وہ بیان کر رہا ہو بڑی لذت کے ساتھ اس مضمون کو، تو ایک کمزور آدمی بعض دفعہ بے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو اتنی بلند چیزیں ہیں کہ ہم بیچارے کہاں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جب آہستہ آہستہ ایک کام کو کرتے ہیں تو ہو جایا کرتا ہے۔ کتنی بلند چوٹی ہو، شروع میں انسان کو وحشت ہوتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس چوٹی تک پہنچ جاؤں، لیکن قدم قدم اٹھائیں اور آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنا شروع کریں، طاقت کے مطابق، حسب توفیق۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سفر ہے زندگی کا خدا کی طرف بڑھنے کا، کچھ تھوڑا سا صبح کرو، تھوڑا سا دوپہر کو آرام کر لیا، پھر تھوڑا سا شام کو سفر کر لیا، کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے رہو گا۔ تو جب اس طریق پر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں اپنے نمازوں کو سنوارنا شروع کریں گے تو ایک آپ کو زندگی بھر کا کام مل گیا، ایک لائف ٹائم جاب جس کو کہتے ہیں۔ اور جب آپ نمازوں میں امپروومنٹ کر رہے ہوں گے، ان کی اصلاح کر رہے ہوں گے، اس میں کچھ اضافہ کر رہے ہوں گے، نئی تزئین کر رہے ہوں گے، تو آپ کا تو وہی حال ہو جائے گا کہ پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، کہ میں تو اپنے حسن کی آرائش سے فارغ ہی نہیں ہو رہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ نقاب کے اندر ایک آئینہ ہے جو میرے پیش نظر۔ دنیا کے محبوب کے متعلق جو غالب نے یہ کہا ہے اس پر تو یہ مضمون صادق نہیں آ سکتا، کیونکہ نقاب کے اندر آئینہ ہمیشہ رہ ہی نہیں سکتا۔ نقاب کے اندر جو تزئین کرتا ہے اور آرائش کرتا ہے وہ تو نقاب اٹھا کر دکھانے کی خاطر کیا کرتا ہے، لیکن ایک مومن کے اوپر یہ ضرور ثابت آ جاتا ہے۔ مومن اپنی تزئین نقاب کے اندر رہ کر کرنا چاہتا ہے، اور نماز کا ایک اخفاء سے گہرا تعلق ہے، تبھی قرآن کریم دکھاوے کی نمازوں کو رد کرتا ہے اور ان پر لعنت ڈالتا ہے۔ تو نماز کے مضمون پہ تو یہ شعر بہت ہی عمدگی سے صادق آتا ہے۔ ایک مومن جب اپنی نمازوں کی آرائش میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یقیناً یہ مضمون صادق آتا ہے کہ ہمیشہ دائم اس کے نقاب کے اندر لوگوں کی نظروں سے مخفی ایک آئینہ ہے جس میں وہ دیکھتا چلا جا رہا ہے منہ، اور ان کو اپنے چہرے کو زیادہ حسین بناتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ جماعت احمدیہ کو اس قسم کی نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق ملے، بڑی کثرت کے ساتھ صاحب لقاء میں پیدا ہو جائے، جو خدا کی طرف بڑھنے لگیں اور خدا کو دیکھنے لگیں اور اس کا لطف محسوس کرنے لگیں، اس کے حسن کی لذت میں زیادہ جذب ہونے لگیں، یہاں تک کہ وہ مقام آ جائے کہ خدا ان سے بولنے لگے۔ صرف سننے والا خدا نہ ملے ہمیں، بلکہ ایک بولنے والا خدا میسر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر